صفحہ نمبر ہے جی 83 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1291۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے الاسارہ فی السلاسل، قیدیوں کو زنجیریں ڈالنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب اللہ من قوم یدخلون الجنۃ فی السلاسل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے حال پر تعجب کرتا ہے جو جنت میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ ان کو زنجیریں لگی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اسی اسلام کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو گویا کہ ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا جانا بھی ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ اگلا مسئلہ ہے اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراری، اگر کافروں پر شب خون مارتے وقت عورتیں بچے سوتے ہوئے میں قتل ہو جائیں تو جائز ہے۔ یہ قانون یاد کر لیجئے کہ شریعت کا قانون ہے کہ حالت جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں کہ بوڑھوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ان کے مذہبی پیشوا ساتھ ہیں تو ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ نوجوان جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، جنگجو ہیں، انہی کو صرف قتل کیا جائے گا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ شبان صاحب یہ ساؤنڈ بند کر دیجیے، جبکہ اس کے خلاف آپ کون سی مشین بند کر دیں، جس کا کام اسی کو ساتھ دے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی عیسائی وہ اس چیز کی کوئی رعایت نہیں رکھتے، ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے جو بھی ہوں یہ قتل کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک استثنائی صورتحال ہے، اگر رات کے وقت میں دشمنوں پہ حملہ کیا ہے اور اس حالت میں بچے اگر مارے جائیں یا عورتیں ماری جائیں تو پھر اس سلسلے میں کوئی قدغن اسلام نہیں لگاتا۔ عن صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواء و بودان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابواء یا ودان کے مقام پہ میرے پاس سے گزرے، وسئل عن اہل الدیار یبیتون من المشرکین، اور ان سے پوچھا گیا کہ جن مشرکین سے لڑائی ہے اگر شب خون میں یعنی رات کے وقت ان کی عورتوں بچوں کو مارا جائے تو کیسا ہے؟ قال ہم منہم، تو آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ وسمعتہ یقول، اور میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے سنا، لا حما الا للہ تعالی ولرسولہ، کہ سرکاری چراگاہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دوران جنگ بعض بچے بھی وہ مقابلے کے لیے آگے سے مزاحمت کریں تو ان بچوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر قانون اور قاعدہ اور یہ ہے کہ رات کے وقت میں حملہ نہ کیا جائے، لیکن اگر دشمن نے ابتدا کر دی، پہل کر دی، تو اب ظاہری بات ہے جوابی کارروائی تو کرنی ہے نا، تو رات کے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلے گا، یہ تقسیم نہیں ہو سکے گی کہ مرد کہاں ہیں اور عورتیں کہاں ہیں، لہذا اگر اس حالت میں عورتیں یا بچے قتل ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی شریعت نے قدغن نہیں لگائی۔ اگلا مسئلہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، قتل الصبیان فی الحرب، لڑائی میں بچوں کو قتل کر دینا کیسا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان امرأۃ وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ایک عورت مقتول پائی گئی. فَأَنْكَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تب آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا. ان کا کیا قصور ہے؟ اصل تو وہ ہیں جو جہاد میں مقابلے کے لیے آئے، ان کو قتل کیا جائے گا. باب ہے لا يعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے لما بلغہ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما بالنار، ان کو جب خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا ہے، فقال لو كنت انا لم احرقهم، فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو انہیں ہرگز نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ آگ کا عذاب یہ اللہ ہی دے گا، لہذا تم اللہ کا عذاب نہ دو. وَلَا قَتَلْتُهُمْ، ہاں میں وہاں ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل لے تو اس کو قتل کر دو. مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا قتل ہے. تو یہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آگ لگا کر جلا کر مارنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو جنگ کا سسٹم ہے وہ بالکل مختلف ہے. مطلب پہلے تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے اور تیروں کے ذریعے جنگ ہوتی تھی. آج ٹینک ہیں، آگ اگلتے ہیں، گولہ باری ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آگ کے بنے ہوئے نا، وہ ساری آگ ہی ہوتی ہے. تو کیا اب اس کی جوابی کارروائی کے لیے ہم بھی اسی طرح کا حملہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں. یعنی پہلی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، دونوں طرف لشکر آ کے بیٹھ گئے آمنے سامنے، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں. اب ان میں سے جو پہلے پہلوان اور بہادر ہوتے تھے وہ آپس میں نکلتے، مثال ایک نکلا یا دو نکلا یا تین نکلے. اب یہ تینوں آپس میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اب تینوں کا فیصلہ ہو گیا، جن میں سے جو بھی قتل ہو گیا وہ آ کے اپنی ڈیڈ باڈی لے جائے گا. اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک سین ہوگا، پھر اس کے بعد گمسان کی جنگ ہو جائے گی، یعنی سارے آپس میں لڑ پڑیں گے. لیکن آج کا دور اس طرح کا نہیں ہے، آج کا دور اس طرح کا نہیں ہے. آج کا دور نیوکلیر جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. اس کے تو اثرات اور خطرات ہی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب میزائل چلانا ہے یا ٹینک کے ذریعے آگ کے گولے برسانے ہیں، تو یہ کام ایک خاتون بھی کر سکتی، بٹن ہی پریس کرنا ہے نا، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اب جنگ کے حالات بدل گئے. اب آپ تلوار لے کے نکل جائیں میدان کے اندر کہ میں نے تو اس سے ہی لڑائی کرنی ہے، تو آپ تو بڑے آسانی کے ساتھ شکار کر لیے جائیں گے. آپ کو فائر مار دیا جائے گا، آپ کو ٹارگٹ کر لیا جائے گا، آپ کو دشمن دور سے بیٹھ کے نشانہ لے کے مار دے گا، جسے ٹارگٹ کلنگ کہا جاتا ہے. تو اس انداز کے ساتھ وہ جو پرانے دور کی جنگیں ہیں اس کا وہ یہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اسی کے مطابق خود کو بھی ڈالنا پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے اسی کے مطابق تم جہاد کی تیاری کرو. لہذا جو حالات ہوں گے اسی کے مطابق جہاد کیا جائے گا، اسی کے مطابق جنگ کی جائے گی. لیکن عام حالات میں کسی انسان کو جلا دینا، جلا کے عذاب دینا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرست نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انبیاء میں سے کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ کھایا، تو اس نبی نے حکم دیا کہ چیونٹی کو جو بل ہے اس کو جلا دیا جائے.
آگ لگا دی گئی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی طرف وحی کی. ان قرصت کا نملۃ، کہ آپ کو کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا. احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، آپ نے تو پورے کا پورا گروہ جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا. قصور ایک کا ہے اور سزا سب نے بھگت لی. تو آگ کا عذاب کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی کیڑے مکوڑے کو ان کو دینا جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ کسی انسان کو عذاب دیا جائے، اس کو زندہ جلا دیا جائے. ہمارے ہاں جب اشتعال آتا ہے نا لوگوں کو، آپ دیکھیے ہمارے لوگوں کو جب اشتعال آتا ہے، جب یہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کسی کو موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں، کسی کی گاڑی جلا دیتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو کسی انسان کو بھی جلا دیتے ہیں. لیکن ایک چیز کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آ سکی، یہ جو اشتعال میں آتے ہیں، جن کو غصہ آتا ہے، یہ لوگوں کے گھروں کو کیوں آگ لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو کیوں نہیں لگاتے؟ یہ لوگوں کی سواریوں کو جلا دیتے ہیں، اپنی سواریوں کو کوئی نہیں جلاتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ غصہ آیا ہے اپنی موٹر سائیکل نکال کے لائے اور چوک میں آگ لگا دے. انہوں نے رستہ بند کیا ہوا ہے، وہاں سے اگر کوئی موٹر سائیکل اتارنا چاہتا ہے اس کو روک کے نیچے اتارتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اس بیچارے کی کل متاع، کل جائیداد وہی موٹر سائیکل. کسی کی گاڑی کو روکا، اس کو آگ لگا دی. وہ نہ جانے کس ایمرجنسی میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کس مجبوری میں جا رہا تھا. راستے بند کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض منصبی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بند کرنے سے منع فرمایا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ احتجاج کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ راستے بند کر دو، لوگوں کو اذیت دو. ہونا تو یہ چاہیے، مہذب قوموں کی یہ نشانی ہے کہ راستے بھی کھلے رہیں اور احتجاج بھی آپ کا ہوتا رہے. یہ ہے طریقہ کار. لیکن ہم کنٹینر لگا دیتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں ان کو لگا کے ہم راستے بند کر دیتے ہیں. ایمبولینس والے کو کوئی مجبوری ہے، اس کا مریض مرتا جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کوئی بچہ بیمار ہے، اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، کوئی خاتون اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے، رستہ بند ہے. ممکن ہے، فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہیں جو لکھ دیے گئے، لیکن کچھ ہماری بھی حماقتیں ہیں. ممکن ہے کہ اس راستہ بند کرنے کی وجہ سے وہ اسپتال نہ پہنچ سکے اور اس کی موت واقع ہو جائے. اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ راستے بند کرنا یہ احتجاج کا طریقہ کار نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ایک جگہ خاص کر لی جائے، وہاں جا پہ احتجاج کیا جائے تاکہ لوگوں کو اذیت میں نہ ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم بھول گئے کہ اصل معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم نے تو اجتماعی طور پر اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا. اس لیے یہ طریقہ کار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اگلا ہے جی مسئلہ کہ گھروں اور باغوں کو جلانا. یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.